ہمارا آج کا ناول کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ ہیروئن کے فادر بہت اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، بہت بڑی حویلی میں رہتی ہے، اکلوتی اولاد ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی، لیکن اس کی فادر کے ساتھ ہیروئن کی اتنی اچھی بانڈنگ نہیں ہوتی، وہ اپنی بیٹی کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے۔ ہیروئن ہوتی ہے کوئی 16-17 سال کی اور اپنے کزنس کے ساتھ گھومنے جاتی ہے۔ اس کے فادر بہت سخت گیر ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر 2 لڑکے اس کو کڈنیپ کرتے ہیں اور اس کا ریپ کر دیتے ہیں، اور پھر جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ اتنے بڑے آدمی کی بیٹی ہے تو وہ ڈر کے مارے اس کو وہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اب آگے کیسے ٹوسٹ اینڈ ٹرنس آئیں گے، ہیرو کیسے ان کی لائف میں آئے گا۔ ہیرو ویسے بہت جینٹل مین ہوتا ہے، پھر آگے کہاں مس انڈرسٹینڈنگ آئے گی، کیوں آئے گی، ہیرو کی کب اور کن حالات میں اس سے شادی ہوگی، ہیرو کو کب حقیقت پتہ لگے گی، یہ ساری باتیں آپ کو ناول سن کے سمجھ آئے گا۔ ناول کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہے، یقیناً آپ کو پسند بھی آئے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ اس وقت نیم اندھیرے کمرے میں ڈوبے وجود کو سسکتا ہوا دیکھ کر کوئی بھی اس کی معصومیت پر ترس کھانے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن اس کے اپنوں نے اس پہ رحم نہ کرتے ہوئے اسے یہاں دھکیل دیا۔ میرو اپنے بازوؤں کو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر اپنا سر گرائے رو رہی تھی۔ درد اور خوف سے اس کا پورا جسم کپکپا رہا تھا اور سر اس قدر بھاری تھا کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا نچلا جسم بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہو۔ وہ ٹھیک سے نہ بیٹھ پا رہی تھی، نہ چل پا رہی تھی۔ خود کو بمشکل سہارا دے کے اس نے کھڑا کیا اور اس کمرے میں بنے ہوئے واحد روشن دان کی طرف بڑھی۔ اس نے روشن دان میں سے جھانکا، لیکن باہر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں اپنی ماں کو پکارنا شروع کر دیا، لیکن شاید وہاں پہ کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے دل میں رحم آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں 2 ہی دنوں میں اس کی زندگی اس حد تک بدل جائے گی۔ اس شام تمام کزنس نے پلان بنایا کہ سب مل کے آئس کریم کھانے چلتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ جلدی سے تیار ہو کے وہ باہر آئی اور کزنس کے ساتھ آئس کریم کھانے چلی گئی، جہاں ان لوگوں کا پلان تھا کہ میرو کے بابا کے آنے سے پہلے ہی گھر میں واپس آ جائیں گے، کیونکہ انہیں یہ بات ذرا برابر اچھی نہیں لگتی کہ لڑکیاں خود سر ہو کر اپنی مرضی سے باہر جائیں، اور خاص طور پر میرو کے معاملے میں وہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے۔ میرو کا بھی یہی ارادہ تھا کہ وہ جلد سے جلد واپس لوٹ آئے گی۔ اس نے اپنی ماں کو راضی کر لیا کہ بابا کے آنے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گی۔ ماں نے اسے مجبور ہو کے بھیج دیا۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ لوگ جلدی سے باہر نکل آئے۔ فی الحال ان کا کہیں اور جانے کا ارادہ نہیں تھا، بس اب گھر واپس آنا چاہتے تھے۔ جب سڑک پر نکلتے ہی وہ حادثہ رونما ہوا جس نے میرو کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ خوف و ہراس اس کے چہرے پہ پھیل گیا جب اس نے گاڑی سے نکل کر 2 لڑکوں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ باقی کزنز اس سے تھوڑا پیچھے چل رہے تھے، جبکہ وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب راستے میں وہ لوگ حائل ہوئے اور جلدی سے میرو کو گھسیٹنا شروع کر دیا، کسی کو ایک پل بھی نہیں لگا سمجھنے میں میرو نے چیخنا چاہا جب ایک شخص نے اسے پکڑتے ہوئے سختی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اور دوسرے شخص نے گن دکھا کے سب کو واپس ہٹنے کا حکم دیا اور اسے گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے آئے۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا خوف کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ان لڑکوں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور جلدی سے وہاں سے لے کے چلے گئے۔ جب باقی کزنز بس وہیں کھڑے رہ گئے، پارکنگ ایریا میں کھڑی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ڈرائیور اس ساری واردات سے بے خبر تھا۔ ان لوگوں نے بھاگ کر اسے بتایا اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ لوگ میرو کو لے کے وہاں سے چلے گئے۔ گاڑی میں لاتے ہی انہوں نے میرو کو آزاد کر دیا اور وہ مسلسل چیختے ہوئے باہر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت اسے جتنا خوف محسوس ہو رہا تھا، آج تک اس نے اتنا خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکا اسے مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھا تھا۔ وہ اسے چیخنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لڑکے نے ایک انجیکشن دوسرے لڑکے کی جانب بڑھایا، اور انجیکشن کو دیکھ کر ہی میرو کی جان نکل گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید ہنسیانی انداز میں چیختی، اس لڑکے نے انجیکشن بڑھاتے ہوئے اسے لگا دیا، اور وہ کچھ ہی دیر میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کا سر ایک جانب لڑھک گیا اور اب گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔
اور لڑکوں کی آنکھوں میں موجود وحشت اس 16 سالہ لڑکی کی زندگی کو بگاڑنے کی چمک رکھتی تھی۔ وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح آج شہر میں نکلے اور ان کے شکار میں معصوم میرو آ گئی جسے انہوں نے شکاری کی طرح دبوچ لیا۔ یہ ہوس پرست لوگ کسی کی زندگی سے کھیلنے کے لیے اپنے گندے منصوبوں کو ترتیب دیتے ہیں اور پھر اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتے ہیں، یہ جانے بنا کہ ان کے چند منٹوں کی وحشت مقابل کو صدیاں سزا بھگتنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور ایسا میرو کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ میرو کی کزن جب گھر پہنچی تو وہ خوف زدہ تھیں۔ میرو کا باپ اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھا اور اس کی ماں یہ خبر سن کے ہی غم سے نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر میرو کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو گیا تو اس کا باپ اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ حویلی کے لوگ اپنے سینے میں دل کی جگہ پتھر سمائے بیٹھے تھے اور اس پتھر میں رحم نامی چیز موجود نہیں تھی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر میرو کی غلطی نہ بھی ہوئی تو حویلی کے مرد اسے زندہ درگور کر دیں گے، لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی جانب سے میرو کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اسی وقت اس کے بابا سائیں کو کال کی تھی، لیکن انہوں نے سرد مہری سے ان کی بات سن کے کال کاٹ دی۔ شام ہو چکی تھی اور ہر جگہ کال کرنے کے باوجود کہیں بھی میرو کا اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ حویلی میں یقیناً زلزلہ آ چکا تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ حویلی کی بیٹی کو غائب کر دیا گیا۔ دوسری جانب وہ لوگ میرو کو لے کے ایک فلیٹ میں پہنچے۔ وہ رازداری سے اسے اٹھا کے گاڑی میں لے کے آئے۔ فلیٹ بالکل خالی تھا اور یہاں پر صرف وہی رہتے تھے۔ میرو ابھی تک مکمل بے ہوش تھی۔ اسے ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ اس پہ کون سی قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ہوش میں نہ ہونے کے باوجود میرو کو یہ سب کچھ دماغی طور پہ محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس لڑکے نے میرو کے جسم سے اس کا پہنا کوٹ اتارا اور میرو کی جیب سے چند کارڈ زمین پہ جا گرے، وہ اسے برے طریقے سے چھوتے ہوئے اپنی وحشت کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کے معصوم سے رخسار اور سفید گردن بازوؤں پہ اس کی وحشت کے واضح نشان دیکھے جا سکتے تھے۔ اپنے بعد اس نے دوسرے کو دعوت دی تاکہ وہ یہ کام نپٹا کے لڑکی کو جلد از جلد ٹھکانہ لگا دیں، اس سے پہلے کہ اس کے گھر والے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ جائیں اور یہ دونوں برے طریقے سے پکڑے جائیں۔ میرو کو آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا۔ اپنی مندی مندی آنکھوں کو اس نے کھولا تو اس کا سر شدید دکھنے لگا۔ اس کا پورا جسم سن ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت کہاں ہے۔ اسے دکھتے ہوئے سر کو تھام کے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ سارا منظر اس کے ذہن میں آنے لگا۔ وہ برے طریقے سے چیخ پڑی۔ چیختے ہوئے وہ خوف سے ان لڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم میں اتنا درد تھا کہ اسے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اسے بالکل مفلوج کر دیا ہو۔ اس کی چیخو پکار سن کے ان لڑکوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر وہ کارڈز اٹھائے جن پہ لکھا میرو کے باپ کا نام اور ایڈریس دیکھ کے وہ بری طرح چونک گئے تھے۔ واضح طور پہ اس لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، اس لڑکے نے آگے بڑھ کے میرو کو خاموش کروانا چاہا، جبکہ دوسرا حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ یہ کارڈ تمہاری جیب میں کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے یہ اور تمہارے اس سے کیا تعلق ہے؟ کارڈ حیات انڈسٹریز کے مالک کا تعارفی کارڈ تھا اور وہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ حیات انڈسٹری کے مالک کا نام اس شہر میں کیسے لیا جاتا ہے اور اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ میرو کو لائے ہوئے تقریباً اس وقت 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے کارڈ میرو کے سامنے کیا جسے دیکھ کے وہ بری طرح رونے لگی۔ وہ روتے ہوئے بابا پکار رہی تھی اور انہیں سمجھنے میں ایک پل لگا کہ یہ کارڈ اس کے باپ کا ہے، یعنی وہ حیات انڈسٹری کے مالک علی حیات کی بیٹی ہے۔ اس بات نے ان کے چہرے پہ واضح کپکپاہٹ دوڑا دی۔ ان کا دل بری طرح لرز اٹھا تھا۔ اس بار اپنی ہوس کے چکر میں انہوں نے وہاں ہاتھ مارا تھا جہاں پہ ان کی اوقات انہیں اجازت نہیں دیتی تھی۔ اگر وہ پکڑے جاتے تو حیات انڈسٹری کے مالک نے انہیں زیر زمین یوں دفن کرنا تھا کہ پیچھے آنے والی نسلوں کو ان کی ہڈیوں کے بارے میں بھی علم نہ ہوتا۔ صرف کچھ ہی وقت میں ساری ہوس اڑن چھو ہو گئی اور اس کی جگہ شدید خوف نے لے لی۔ انہوں نے بنا کچھ دیکھے جلدی سے نیم اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے میرو کا منہ سختی سے باندھا اور اسے ایک بار پھر اسے انجیکشن کی ڈوز دے کے بے ہوش کر دیا اور پھر اسے لا کے گاڑی میں ڈال دیا۔ ان کے چہرے کی اڑی رنگت ان کے دل کے اندیشوں کو ظاہر کر رہی تھی۔
بنا سوچے سمجھے وہ جلدی سے گاڑی میں ڈال کر اسے اسی گلی میں لے کے آئے اور حیات پیلس کے قریب اوٹ میں رکھ کے چلے گئے۔ اپنی جلد بازی میں انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بری طرح کیمروں کی زد میں آ سکتے ہیں، لیکن شاید اس روز ان کے مقدر نے ان کا ساتھ دیا اور وہ آنے والی موت کو ہاتھ لگا کے لوٹ آئے۔ پھر اسی رات وہ دونوں کچھ دنوں کے لیے وہ شہر چھوڑ کے باہر چلے گئے، جب تک کہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ لڑکی ذرا برابر بھی ان کا نام اور حلیہ بیان کر دیتی تو شاید وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حیات حویلی کے مکینوں کو معلوم ہو گیا کہ میرو یہاں پہ موجود ہے۔ 4 گھنٹے وہ گھر سے باہر گزار کے آئی تھی اور جس حالت میں وہ گھر آئی اسے دیکھ کے شائستہ بیگم کی روح کانپ گئی تھی۔ اس کے جسم پہ جا بجا لگے نیل، اس کا ہوش و حواس سے بیگانہ وجود چیخ چیخ کے اس کی حالت کی گواہی دے رہا تھا۔ علی حیات نے اسے دیکھا اور دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ انہیں پہلے ہی وہ بیٹی کے روپ میں ایک اندیشہ نظر آتی تھی جس نے کبھی نہ کبھی ان کی عزت پہ داغ لگانا تھا، اور آج واقعی ایسا ہو گیا تھا۔ میں لوگوں کو کیا منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤں گا جب لوگ سوچیں گے کہ کسی نے علی حیات کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ انہیں ابھی بھی اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ انہوں نے حویلی کے ہر مکین کو سختی سے منع کر دیا کہ اس واقعے کا ذکر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، کسی کو اس بات کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے، ورنہ میں اسے زندہ درگور کر دوں گا۔ ان کا غصے سے برا حال تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں حیات صاحب؟ یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی اپنی میرو، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ شائستہ بیگم نے اس کی سائیڈ لینی چاہی، لیکن علی حیات صاحب کی قہر بری نظروں کے خوف سے وہ خاموش ہو گئیں۔ یہ سب کچھ اسی کی غلطی ہے اور اسے ہر حال میں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے ایک اور حکم صادر کر دیا۔ شائستہ بیگم کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اس حویلی میں صرف اور صرف علی حیات صاحب کا حکم چلتا اور بالآخر ان کے حکم کے مطابق اسے سرونٹ کوارٹر میں بند کر دیا گیا، جہاں اسے کچھ دیر بعد ہوش آیا تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے اس واقعے کو یاد کر کے اپنی ماں کو بلا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ لوگ کون تھے اور انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، لیکن اس کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیتا کہ وہ مرنے کے بالکل قریب ہے۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ اس کوارٹر میں بند رہی، جب شائستہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور وہ دوڑ کر ان کی آغوش میں چھپ گئی۔ کاش وہ اس روز اسے جانے ہی نہ دیتی۔ شائستہ بیگم نے اسے اپنی آغوش میں چھپایا اور اس کے ماتھے پہ بوسے دے کے رو دیں۔ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے مجرموں کو ہر حال میں سزا دینا چاہتی تھیں، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ اگر وہ اس بات کی پیروی کریں گی تو علی حیات کے غصے اور انا کے سامنے وہ ہرگز بھی ڈٹ نہیں پائیں گی، جو اپنی عزت اور اپنے نام کی وجہ سے اپنی بیٹی کے مجرموں کو بھی کھلم کھلا چھوڑ رہا تھا۔ وہ اس وقت اسے کوارٹر سے نکال کے اپنے کمرے میں لے گئیں، لیکن خوف کی وجہ سے میرو سو نہیں پا رہی تھی۔ اس کے جسم کا پور لرز رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ جس ڈرامہ سے گزر رہی ہے وہ گہرے صدمے میں چلی گئی ہے۔ ایک پل کے لیے بھی اپنی ماں کو خود سے جدا نہیں کر رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی اس کی ماں یہاں سے جائے گی اور وہ درندے اسے پھر دبوچ لیں گے۔ اگلے کئی دنوں تک اس کی حالت یوں ہی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی۔ جب شائستہ بیگم نے اپنے بھانجے کو، جو اس وقت ماہر نفسیات کے طور پہ کام کر رہا تھا، اس سے رابطہ کیا اور اسے میرو کی ساری کنڈیشن کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ وہ ہر حال میں اپنی بیٹی کو دوبارہ زندگی کی طرف لانا چاہتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی زندگی سے مایوس ہو جائے۔ اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑتا وہ کر گزرتیں۔ حماد نامی لڑکا شائستہ کی کزن کا بیٹا تھا اور اس رشتے سے اس کا بھانجا بھی۔ حماد پر اسے مکمل بھروسہ تھا کہ وہ اس بات کو کہیں بھی نہیں پھیلائے گا، لیکن حماد نے میرو کی حالت دیکھنے کے بعد ایک رحم بری نظر شائستہ بیگم پہ ڈالی۔ نہ جانے اس خوف کو اس کے ذہن سے نکالنے کے لیے انہیں اور کیا کیا کرنا ہوگا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں لیٹا صرف 15 دن پہلے کے واقعے کو یاد کر رہا تھا، جب اسے پارک میں وہ شوخ و چنچل لڑکی فٹ بال سے کھیلتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی عمر صرف 16-17 سال کے قریب تھی، لیکن اپنے کندھے تک آتے ہوئے بالوں کو شوخی سے جھٹکتے ہوئے وہ بچوں کی طرح کھیل رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی نے انس رضا کو بری طرح متوجہ کیا اور وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فٹ بال انس کے قدموں میں آ کے گری اور اس نے جان بوجھ کے فٹ بال کو اٹھا کے گود میں رکھ لیا۔ تبھی وہ حیرت سے اسے دیکھ کے اس کی جانب دوڑتی ہوئی آئی۔ واپس کریں اسے؟ اپنی کمر پہ ہاتھ ٹکاتے اس نے انس کو دیکھا اور پھر تیکھے لہجے میں کہا، جبکہ انس اس کے اس انداز پہ کافی محظوظ ہوا۔ کیوں؟ انس نے مکمل ارادہ بنا لیا تھا اسے تنگ کرنے کا، اسی لیے اسے دیکھ کے بھویں اچکائیں۔ آپ نے اپنی مرضی سے میرے پاس اسے پھینکا ہے اور اب میں اسے اپنی مرضی سے واپس کروں گا بس؟
انس کا سنجیدہ لہجہ دیکھ کے میرو نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر افسوس سے فٹ بال کو دے دیں پلیز، میں تھوڑی دیر کھیل کے پھر آپ کو دے دوں گی، آپ اسے لے کے اپنے گھر چلے جانا۔ اس کی معصومیت اور باتوں میں اتنی دلچسپی تھی کہ انس کو بے اختیار ہی اس پہ پیار آنے لگا۔ گول مٹول سی بڑی بڑی آنکھیں، تیکھی سی ناک اور خوبصورت پنکھڑی جیسے ہونٹ، شانوں تک لہراتے ہوئے بال اور نوخیز جوانی، وہ اسے ایک ہی نظر میں اتنا گرویدہ بنا گئی کہ اس نے بغیر کسی سوال جواب کے فٹ بال اس کی جانب بڑھا دی۔ میرو نے مسکرا کے اسے دیکھا اور اسی وقت انس کا دل اس دائیں جانب بڑھتے ہوئے گڑھے میں ڈوب سا گیا جس نے مسکراتے ہوئے اس کی خوبصورت گال کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس روز کے بعد وہ ہر روز اسی پارک میں آ جاتا جہاں پہ کبھی کبھار وہ اسے کھیلتی ہوئی نظر آتی۔ اس کی شوخ بچکانہ ہنسی، اس کی کھلکھلاتی ہوئی باتیں اور انس کو دیکھ کے مسکرانا، انس ہر روز اس پہ بری طرح فریفتہ ہوا جا رہا تھا۔ وہ اب اس کو دیکھتے ہی پہچان لیتی اور ایک مسکراہٹ اسے دیکھتے ہی اس کی جانب اچھالتی، اور انس ہر روز صرف یہی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے یہاں تک چلا آتا۔ وہ ایک متوسط طبقے سے بلونگ کرتا تھا جہاں وہ صرف اپنی ماں کے ساتھ رہتا۔ اس کا باپ اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گیا، ایک کمپنی میں بطور مینیجر کام کر رہا تھا۔ زندگی کی دوڑ دھوپ نے اسے اتنا تجربہ ضرور دے دیا تھا کہ اسے منافقت اور معصومیت میں فرق نظر آنے لگا تھا، اور منافقت بھری دنیا میں ایک معصوم چہرہ اسے اتنا بھایا کہ اس نے چند ہی دنوں میں اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیں۔ حیات انڈسٹری کے مالک کی اکلوتی بیٹی مہر النساء حیات، اس کے معیار کو دیکھ کے اس کے اندر مایوسی سی پھیل گئی۔ کہاں وہ اور کہاں انس، ان دونوں کے معیار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ امیر باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن محبت معیار اور اصول و ضوابط کو نہیں دیکھتی۔ وہ ہر حد سے بری ہو کر بس کر لی جاتی ہے، اور پھر اس شخص کو اپنا مان کے بس اسے اپنا لیا جاتا ہے۔ آسیہ بیگم کو بھی کافی حد تک اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا آہستہ آہستہ رنگ بدلنے لگا ہے۔ وہ سنجیدہ رہنے والا شخص اب چھوٹی چھوٹی بات پہ کھلکھلا کے ہنس دیتا۔ محبت جب کسی پہ مہربان ہوتی ہے تب اسے عنایت کے طور پہ خوبصورت ہنسی سے نواز دیتی ہے، اور جب محبت اپنے زوال کو پہنچتی ہے تب سب سے پہلے اس خوبصورت ہنسی کو اس شخص کے ہونٹوں سے چھین لیتی ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے دعا مانگی تھی۔ کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا ساری زندگی اپنی کمیوں کا شکار رہے۔ آج تقریباً ہفتہ ہو چکا تھا اور وہ ہر روز پارک میں جاتا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آتی۔ ایک دو بار اس نے مجبور ہو کے اس کے گھر کے ارد گرد بھی چکر لگایا، لیکن وہ تھی کہ اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے اس دشمن جاں نے کہاں چھپ کے رہنے کا ارادہ کر لیا جو انس رضا کے وجود کے لیے ناگزیر تھا۔ اس روز وہ بھی پارک میں بیٹھ کے واپس آ گیا، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اسے ضرور اپنائے گا، چاہے پھر ساری زندگی اس کے باپ کے قدموں میں ہی گزارنی پڑ جائے۔ لیکن وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو محبت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ دن مہینوں میں سفر کرنے لگے اور آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلتی جا رہی تھی۔ طبی لحاظ سے اس کا مکمل معائنہ ہو رہا تھا اور اسے نفسیاتی طور پر بھی کچھ آرام دہ ادویات کے ساتھ ساتھ مکمل ایسا سیٹ اپ دیا جاتا کہ وہ کافی حد تک زندگی کی جانب واپس آ رہی تھی۔ اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، بس اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کے کیا گیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی عزت کو رون دیا گیا ہے۔ اسے بس یہی معلوم تھا کہ کچھ لوگ اسے اٹھا کے لے گئے اور پھر اسے ٹارچر کرتے رہے۔ ایک بار پھر حویلی میں کسی حد تک اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ گونجنے لگی، اور یہ کھلکھلاہٹ سننے کے لیے شائستہ بیگم ترس گئی تھیں۔ علی حیات صاحب جہاں تک اپنی بیٹی کے ساتھ اس واقعے کو لے کے اب اسے کافی حد تک دور ہو چکے تھے، وہیں انہیں اچھا لگا تھا اس کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آنا۔ اس رات انس نے اپنی ماں سے بات کی تو اس کی ماں کتنی ہی دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ زندگی میں پہلی بار ان کے بیٹے نے کسی خواہش کو پانے کا فیصلہ کیا، اور وہ خواہش بھی اتنی بلند کہ آسمان کی وسعتوں تک۔ امی میں آپ کی خاموشی سے واقف ہوں، لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ اپنی ماں کو سمجھا پاتا۔ بس وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ انس، میں تمہیں یقین تو نہیں دلا سکتی بیٹا کہ میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں گی، لیکن میں اپنی جانب سے مکمل کوشش کروں گی۔ ماں کی بات سن کے وہ کھل اٹھا۔ جب آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور آج کہ بیگم نے کہا اس کے لیے دعا نہیں تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسے پرسکون کر دیا۔
مجھے کل ہی لے جانا ان کی حویلی میں، ان لوگوں سے تمہاری خوشیوں کسی بھی طرح مانگوں گی۔ جی امی، میں آپ کو ضرور لے کے جاؤں گا، اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انس نے اسے پانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور اب کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے نہیں روک سکتی تھی۔ دوسرے روز وہ حقیقت میں حیات حویلی موجود تھا۔ حویلی کی شان و شوکت دیکھنے کے بعد اسے صرف ایک پل کے لیے اپنے فیصلے پہ پچھتاوا ہوا۔ حویلی اور حویلی کے مکینوں کی حیثیت اس سے کافی زیادہ تھی۔ آسیہ بیگم بھی تھوڑا ہچکچاہٹ کا شکار تھیں۔ تبھی شائستہ بیگم مہمان خانے میں تشریف لے آئیں اور انہیں دیکھ کے اجنبی نظروں سے انہیں سلام کرتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ آسیہ بیگم خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ انہیں بات کا آغاز کیسے کرنا چاہیے۔ بالآخر انہوں نے بغیر کسی تمہید کو باندھتے بات شروع کی۔ دراصل میں یہاں پہ اپنے بیٹے انس کے لیے آپ کی بیٹی مہر النساء کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ ان کی بات سن کے شائستہ بیگم نے انہیں حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں جانتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن میرا بیٹا میرو کو پسند کرتا ہے۔ شائستہ نے ایک نظر ان کے خوبرو بیٹے کو دیکھا جو شائستگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرو کے ساتھ کیے گئے ناخوشگوار واقعے کے بعد انہوں نے اب اس کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا شروع کر دیا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ ان کی بات سن کے ہی بھڑک اٹھتی، لیکن اب بات اور تھی۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، لیکن میرو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ جتنا کہیں گی میں انتظار کر لوں گا، لیکن آپ یقین رکھیں میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ انس نے پہلی بار اس بات چیت میں حصہ لیا تھا۔ اس کے پرعزم سے لہجے پر شائستہ بیگم کو خاموش ہونا پڑا۔ میرو کے بابا سائیں گھر پہ نہیں ہیں، اس بارے میں حتمی فیصلہ تو وہی کریں گے، آپ انتظار کر لیجئے۔ اور آسیہ بیگم ان کے بات سن کے مسکرا دیں۔ انہیں امید کا ایک چھوٹا سا سرا تو مل چکا تھا۔ جی کیوں نہیں، ہم انتظار کرنے کے لیے حاضر ہیں، آپ جب چاہیں ہمیں جواب دے دیں۔ شائستہ بیگم کو ان کے انداز و اطوار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ حیثیت میں ان سے کافی کم ہیں، لیکن ان کا لب و لہجہ، شائستہ انداز اور لڑکے کے چہرے پہ پھیلی ہوئی سنجیدگی انہیں اچھی لگی۔ چاہے جو بھی تھا، اب وہ حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ میرو اب داغدار ہو چکی تھی۔ شام کو حیات صاحب آئے تو شائستہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے یہ ذکر چھیڑ دیا۔ جب یہ سب کچھ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ نہ جانے کیوں وہ یوں سمجھتے تھے کہ جیسے میرو ان کی کوئی کمزوری ہو یا اس کی وجہ سے ان کی بنائی ہوئی ساکھ خراب ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے میرو سے دلی وابستگی ہونے کے باوجود کافی دوری اختیار کی ہوئی تھی۔ صبح انہوں نے شائستہ بیگم کو یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں کو مثبت جواب دے دینا، میں جلد سے جلد اس لڑکی کو نکاح کر کے ان لوگوں کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ شائستہ بیگم کو دلی طور پر افسوس ہوا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیتی اور اسے ایک اچھے گھر کی بہو بناتی۔ میرو، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ میرو کے کمرے میں آئیں تو اس وقت وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی۔ موبائل کی اسکرین پہ چلتی ہوئی کارٹون ویڈیو دیکھ کے انہیں ایک پل کے لیے افسردگی ہوئی۔ جی مما، کیا ہوا؟ اس کے معصومیت بھرا لہجہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ شائستہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ جب وہ مکمل طور پہ شائستہ بیگم کی جانب متوجہ ہوئی، بیٹا میں آپ کے لیے ایک پرنس ڈھونڈ کر اس سے آپ کی شادی کر دوں تو؟ انہوں نے اس سے اسی کے انداز میں پوچھا۔ مما، میری شادی، وہ بھی پرنس کے ساتھ؟ اس نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید کھولا۔ ہاں میری جان، تمہارے بابا یہی چاہتے ہیں۔ شائستہ بیگم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اس معاملے کی اہمیت کو کیسے سمجھائیں۔ ٹھیک ہے مما، میں شادی کر لوں گی، آپ پرنس کو ڈھونڈ لیں، اس نے بے فکری سے کہتے ہوئے موبائل اٹھا لیا۔ ایک بار پھر وہ مسکراتے ہوئے کارٹونز کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جب شائستہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کے باہر آ گئی، اس کے معصومیت اور بچکانہ انداز انہیں ہمیشہ خوف زدہ کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بارے میں کافی سوچا، تب انہیں اندازہ ہوا کہ اس کلاس کے لوگ ان کی بیٹی کے عیب کو چھپا بھی لیں گے، اور پھر لڑکا سنجیدگی سے یہ بتا رہا تھا کہ وہ میرو سے محبت بھی کرتا ہے۔ انہوں نے اس شام آسیہ بیگم کو کال کر کے مثبت جواب دے دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگلے مہینے میرو کا نکاح کر کے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آسیہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں اور انس سے سن کے حیرت زدہ تھا کہ موت سے اتنی جلدی واقعہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے تو کل ان کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے ہمت ہار دی تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ مقدر اس پہ اتنی جلدی مہربان ہو جائے گا۔ ایک بار پھر ذاتی طور پہ جا کے اس نے حیات صاحب سے بھی ملاقات کی۔ وہ دیکھنے میں کافی مغرور طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے سنجیدگی سے انس کا جائزہ لیا اور انہیں اس شادی کے حوالے سے چند ضروری شرائط و ضوابط بتا دیے۔ انس کی زندگی میں ماں کے علاوہ بس چند دوست تھے، کوئی لمبے چوڑے رشتہ داروں کی فہرست نہیں تھی جنہیں وہ اپنی شادی میں مدعو کرتا اور وہ شرکت کرتے، جبکہ اس نے خود اپنے طریقے سے میرو کے لیے سب کچھ خرید لیا تھا۔ جتنی اس کی اوقات اور حیثیت تھی، اس کے مطابق اس نے اپنی محبت کو
خوبصورت رنگوں میں ڈھالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آسیہ بیگم نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے سارے ارمان پورے کیے۔ مقررہ دن وہ نکاح کے لیے بارات لے کے گئے تو انہیں یہ دیکھ کے مزید حیرت ہوئی کہ حیات حویلی میں بھی بس چند ایک لوگ ہی تھے، وہ بھی حیات صاحب کے بہن بھائی اور میرو کے کزنز، ان کے علاوہ اور کوئی بھی شرکت کے لیے موجود نہیں تھا۔ اسے ایک پل کے لیے حیرت ہوئی، وہ حیات انڈسٹریز کے مالک کی بیٹی تھی اور اس کے باپ کے مراسم تو دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ حیات صاحب نے اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشی کو یوں خاموشی سے منا لیا اور کسی کو بتایا ہی نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میری حیثیت کی وجہ سے زیادہ بڑے پروگرام اور فنکشنز نہ کیے ہوں، ہو سکتا ہے انہیں میرے ساتھ رشتہ جوڑتے ہوئے میری کلاس کی وجہ سے جھجک محسوس ہوتی ہو۔ انس نے خود ساختہ جواب بنایا اور اس پہ مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح کا شور اٹھا اور دلہن کو باہر لایا گیا۔ انس نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ خدا کا ایسا کرشمہ تھی جس کو جتنا سراہا جاتا کم تھا۔ اس نے گولڈن کلر کے خوبصورت لہنگے کو اپنی مٹھیوں میں سمیٹ رکھا تھا اور سہج سہج کے چلتی کسی شہزادی کی طرح اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ کتنی دیر وہ اس پر سے پلکیں ہی نہیں ہٹا پایا۔ میرو نے اسے دیکھا تو ایک پل کے لیے حیرت سے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اوہو، میرو نے اسے دیکھا تو ایک پل کے لیے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مخصوص طریقے سے مسکرائی، جیسے وہ ہمیشہ اسے مسکرا کے دیکھتی تھی۔ یہ ایک تعارفی مسکراہٹ تھی جس سے انس کو اندازہ ہو جاتا کہ وہ اسے پہچان گئی ہے، اور انس اسی مسکراہٹ پہ تو اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی تو انس نے خوبصورتی سے اسے تھام کے اپنے قریب کر لیا اور پھر وہ اس کے پہلو میں براجمان ہو گئی۔ میرو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہیں وہ پرنس، یعنی میرے دلہا؟ اس نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ جی میں ہی ہوں آپ کا دلہا۔ اور اس کے جواب پر وہ ایک بار پھر انس کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ ماما نے تو کہا تھا کہ وہ میرے لیے پرنس ڈھونڈیں گی، لیکن آپ تو پرنس نہیں ہیں، آپ تو وہی پارک والے انکل ہیں نا؟ اور انس نے گھور کے اسے دیکھا۔ انس، آج کے بعد تم مجھے انس ہی بلاؤ گی، اس نے اپنی جانب سے میرو کو تاکید کر دی، کہیں وہ اسے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بھی پارک والے انکل ہی نہ بلاتی رہے۔ ٹھیک ہے انس، اس نے معصومیت سے کہہ کر سر جھکا لیا۔ اور انس کو آج سے پہلے اپنا نام اتنا خوبصورت کبھی نہیں لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا نکاح شروع ہوا اور دونوں جانب سے قبولیت کے اظہار کے بعد دعائے خیر، اور پھر حیات صاحب نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آج وہ ان کے گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ اللہ نے انہیں بس ایک بیٹی سے نوازا اور اسے بھی وہ چاہنے کے باوجود اتنا قریب نہیں کر پائے۔ رخصتی کا وقت آیا تو شائستہ بیگم اسے گلے سے لگا کے رونے لگی۔ میری بچی کی ہمیشہ حفاظت کرنا، میں نے اسے تمہارے حوالے کیا۔ انہوں نے میرو کا ہاتھ پکڑ کے انس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ فکر نہیں کریں، یہ آج سے میری ذمہ داری ہے۔ شائستہ بیگم کا دل جانتا تھا کہ اس وقت ان کے دل میں کس طرح کے اندیشے جنم لے رہے ہیں۔ بالآخر وہ رخصت ہونے کے بعد انس کے گھر میں آ گئی اور اس کے کمرے میں بیٹھ کر وہ معصومیت سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ گھر کافی چھوٹا تھا، جبکہ ان کا گھر تو کافی بڑا تھا، اور یہ کمرہ بھی اس کے کمرے سے چھوٹا تھا، لیکن ارد گرد خوبصورتی سے سجائے گئے پھول اسے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تو وہ بیٹھ کے انتظار کرتی رہی اور پھر اتر کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اس وقت خود کو شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ انس کمرے میں داخل ہوا تو اسے آئینے کے سامنے کھڑے خود کو دیکھتے پا کر اسے اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ وہ معصومیت سے اپنی ایک ایک چیز کو چھوتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ آج اس کی موجودگی میں انس کو یہ کمرہ اتنا خوبصورت لگا کہ اس کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں انس؟ اس نے پلٹ کر انس سے پوچھا اور وہ مسکرا کے رہ گیا۔ بالکل میری پرنسس۔ ہاں دیکھیں میں پرنسس لگ رہی ہوں، لیکن مما کی، میں صرف مما کی پرنسس ہوں۔ اس نے انگلی دکھاتے ہوئے گویا انس کو ضروری ہدایت کی کہ وہ صرف اپنی ماں کی ہی پرنسس ہے۔ انس نے کمر سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور اسی ایک پل میں ہی سامنے کھڑی میرو کا رنگ خطرناک حد تک بدل گیا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں لرز اٹھا تھا۔ شاید ایک ناخوشگوار واقعے نے اس کے ذہن پہ دستک دی۔ انس نے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو غور سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں پھیلے ہوئے خوف کو۔ وہ خوف زدہ نظروں سے انس کو دیکھ رہی تھی، تبھی انس نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ فی الوقت وہ کوئی بھی تعلقات قائم نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی تم جلدی سے چینج کرو اور آ کے لیٹ جاؤ، انس نے پلٹتے ہوئے اسے ہدایت کی، جو بس یک ٹوک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد چینج کرنے کے لیے وہ چلی گئی
اور انس آ کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ وہ آج رات کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کتنی معصوم ہے اور ابھی اس کے اندر کی معصومیت کو وہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہاں پہ سونا ہے؟ باہر آتے ہی میرو نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ تم بیڈ کی دوسری جانب آ کے سو جاؤ، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ میرو نے نیا حکم صادر کیا۔ وہ شاید پہلی بیوی تھی جو اپنی شادی کی رات اپنے شوہر کو ہی اپنے کمرے میں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ جی نہیں، آج سے یہ میرا اور آپ کا کمرہ ہے۔ لیکن میں آپ کے ساتھ کیسے سوؤں گی؟ اسے ابھی بھی الجھن ستا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ سونا نہیں چاہتی تو صوفے پر سو جاؤ۔ اور میرو خاموشی سے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے حیرت بھی ہو رہی تھی، اپنے گھر میں تو وہ اکیلی اپنے فیوریٹ بیڈ پہ سوتی تھی۔ نہیں، میں بیڈ پہ کیسے سوؤں گی؟ میں پھر آپ کے پاس ہی سو جاتی ہوں۔ صوفے پر خود کو کمفرٹیبل محسوس نہ کرتے ہوئے وہ اٹھ کے بیڈ پہ آ گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا دور ہو کے سونا، انس نے اسے دیکھتے ہوئے ہدایت کی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک معمولی سا انسان ہے جس کے اندر خواہشوں کا بے حساب شور ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں میرو کی سانسوں کی آواز گونجنے لگی، یعنی وہ سو چکی تھی۔ انس کی زندگی میں یہ خوبصورت اضافہ اس کے لیے خوش کن ثابت ہو رہا تھا۔ آسیہ بیگم کے گھر میں بھی اس شوخ و چنچل لڑکی کی وجہ سے چہل پہل سا ماحول بنا رہتا۔ ان کا تو دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میرو کو شائستہ بیگم کے پاس ملنے کے لیے بھیجیں، لیکن پھر بھی اس کی بیگم کبھی کبھار اسے اپنے ساتھ لے جاتی اور کبھی اس سے یہیں آ کے ملاقات کر لیتی۔ میرو کی جانب سے ان کے دل میں جو اندیشے تھے، اب کافی حد تک وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو چکی تھیں کہ ان اندیشوں کے حوالے سے ان کے داماد نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ ابھی تک ان کے داماد نے ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کیا۔ اس رات وہ آسیہ بیگم کے کمرے میں تھی۔ انس کو واپس آتے آتے کافی لیٹ ہو گئی۔ آج اس نے ڈنر دوستوں کے ساتھ کرنا تھا، جہاں اس کے دوست شہریار کا چچا زاد فہد بھی موجود تھا۔ کسی بات کی وجہ سے انس اور فہد میں بحث ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ارد گرد لڑکوں نے انہیں ایک دوسرے سے دور کیا۔ کھانے کا ماحول تناؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کو ذرا برابر امید نہیں تھی کہ وہ لڑکا اتنی جاہلیت کا مظاہرہ کرے گا۔ شہریار سے اس کی اچھی دوستی تھی، لیکن آج جو کچھ ہوا وہ اس کی طبیعت کے بالکل خلاف تھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ گھر واپس آ گیا اور اس کے آنے تک وہ آسیہ بیگم کے کمرے میں ہی سو گئی۔ انس نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو میرو اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ آپ پوری رات کدھر تھے؟ انس نے حیرت سے سوال کرتی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ میں اپنے کمرے میں تھا اور آپ اپنی ساسو ماں کے پاس؟ انس نے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اب وہ اس کی قربت سے گھبراتی نہیں تھی۔ انس نے آہستہ آہستہ اسے کافی حد تک دوستانہ ماحول میں اپنا عادی بنا لیا تھا۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میرو کو آپ کے بغیر نیند نہیں آتی؟ وہ اس لمحے انس کو بہت کیوٹ لگی۔ نہیں، مجھے تو اندازہ نہیں تھا۔ ہاں، آپ کو تو میرو کے بغیر نیند آ جاتی ہے نا، اسی لیے۔ انس نے اسے مزید بھڑکایا۔ بہت اچھی نیند آتی ہے مجھے تمہارے بغیر، پورے بیڈ پہ پھیل کے سوتا ہوں میں۔ اور اس کی بات سن کے ہی میرو کو شدید افسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ اپنے بیڈ پہ اکیلے سوئیں گے بس۔ وہ اچھی خاصی ناراض ہو گئی۔ انس نے اسے پیار سے اپنے نزدیک کر لیا، اس کے چہرے پہ موجود لٹوں کو سلجھاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ اسے آتے آتے کتنی دیر ہو گئی۔ آپ تب تک سو چکی تھیں اور پھر میں نے آپ کو جگایا ہی نہیں۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ میرو کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ کے بغیر آج کے بعد کبھی بھی نہیں سوؤں گا، پرومس۔ اور اس کے وعدے پر وہ کھل اٹھی۔ اسے اب عادت ہو گئی تھی انس کی، اسی لیے شاید اسے اس کے بغیر اچھی نیند نہیں آئی اور اس نے وہ رات بے سکونی میں گزارتی۔ انس اور اس کی نوک جھوک سارا دن ہی چلتی رہتی۔ اس کے معصوم سوالات، اس کی معصومیت، اس کی شرارتیں اور اس کی زندگی میں گویا بہار لے کے آ گئی تھیں۔ اسے اتنا خوبصورت احساس ہوتا کہ اس کی بیوی ہر قسم کی منافقت سے پاک ہے۔ اسے جیسی بیوی چاہیے تھی، اللہ نے اسے بالکل ایسی ہی بیوی عطا کی۔ وہ چاہتا تھا کہ میرو کی ہر خواہش کو پورا کرے اور کوشش بھی کرتا تھا کہ وہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی کسی بھی خواہش کو رد نہ کرے۔ اسے انس کے ہاتھوں میں سونپ کر شائستہ بیگم کافی پرسکون ہو چکی تھیں اور بیٹی کی خوشی اور انس کی طبیعت کو دیکھ کے حیات صاحب بھی کافی مطمئن تھے۔ انہوں نے انس کو کافی بار مدد کرنے کی اور اپنا کاروبار بنانے کی آفر بھی کی، لیکن وہ معذرت کے ساتھ انکار کر دیتا۔ وہ میرو کے والدین سے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چاہے کم ہی صحیح لیکن اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے اپنے مستقبل بنائے۔ اس روز بھی وہ آفس میں تھا جب اسے آسیہ بیگم کی کالز موصول ہوئیں۔
میرو کو صبح سے قے کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت حد سے زیادہ خراب تھی۔ یہ سنتے ہی اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جلدی سے چھٹی لی اور گاڑی نکال کے گھر چلا آیا۔ صبح جب وہ میرو کو چھوڑ کے گیا تھا تب بھی وہ اسے بوجھل بوجھل سی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا امی، میرو کدھر ہے؟ اس نے آتے ہی بےتابی سے پوچھا۔ بیٹا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے ہمیں کوئی خوشی عطا کی ہو، لیکن تم میرو کو ڈاکٹر کو دکھا کے آؤ۔ ماں کی بات سن کے وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے تو ابھی تک میرو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اور اس کی ماں گھر میں خوشی لانے کی بات کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ زرد چہرہ لیے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ انس کو دیکھتے ہی وہ دوڑتے ہوئے اس کے گلے سے چمٹ گئی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، مجھے بہت پین ہے۔ انس نے اسے مزید اپنے اندر سمیٹ لیا۔ وہ کبھی بھی اس کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی وقت وہ اسے لے کے ہسپتال چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے پورا دن قے اور چکر آتے ہیں۔ اس کی بات سن کے ڈاکٹر اسے دیکھ کے مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے لیٹنے کے لیے کہا اور وہ لیٹ گئی۔ ڈاکٹر اس کو مکمل چیک اپ کرنے کے بعد انس کی جانب پلٹی۔ خطرے کی بات نہیں ہے، یہ بس معمولی انفیکشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے مصروف انداز میں انس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ، میرو نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کھایا پیا پھر؟ جی انہیں کچھ معمولی مسائل پہلے سے ہیں۔ عموماً شادی شدہ خواتین کو انفیکشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ڈاکٹر کی بات سن کے وہ بس حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ معاملے کو اتنا باریک بینی سے سمجھنا اسے اخلاقیات کے خلاف لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ پوچھنے سے پاس نہیں آیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کو تفصیل بتائی اور یہ بھی کہ وقتی طور پر ادویات سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر نے اسے تسلی دیتے ہوئے مسکرا کے کہا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ واضح طور پہ بدل چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک انجان سے خدشے نے سر اٹھایا تھا، لیکن اس نے ڈاکٹر کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی کہ وہ میرو کے ساتھ ابھی تک کسی بھی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کر پایا۔ آپ یہ میڈیسن انہیں باقاعدگی سے دیتے رہنا۔ دوا کی پرچی میرو کو تھماتے وہ باہر آ گیا، لیکن ابھی بھی اس کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات جنم لے رہے تھے۔ وہ باتیں بار بار ذہن کی اسکرین پہ نمودار ہو رہی تھیں جنہیں وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ پورا راستہ ہی خاموشی میں گزر گیا۔ آج پہلی بار نہ جانے اسے کیوں یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ لڑکی حد سے زیادہ معصوم نہیں، لیکن اس کے سامنے اتنی معصومیت کا ناٹک کرتی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ بار بار اس کے ذہن کی اسکرین پہ نمودار ہو رہے تھے۔ آج بس میں نے جتنا وقت دینا تھا دے لیا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا، اب جا کے میں میرو سے اپنے سارے حق وصول کر لوں گا اور اس کے معاملے کی سچائی اور حقیقت تک جا کے ہی رہوں گا۔ اپنی ماں کو اس نے یہ کہہ کے تسلی دے دی کہ اسے بس کھانے پینے کی وجہ سے بدہضمی ہو گئی تھی، اور پھر خاموشی سے کمرے میں چلا آیا۔ میرو ہمیشہ کی طرح اس کے قریب ہو کے اسے موبائل سے ویڈیوز دکھانے لگی، جس سے وہ بے دلی سے دیکھتے ہوئے مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ پلیز میرے ساتھ ویڈیو دیکھیں، اس نے انس کے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا جب انس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ میرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آج انس کی آنکھیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرو کو اپنے قریب کر لیا۔ اس کے شانے پہ لہراتے ہوئے بال انس کے چہرے پہ گر گئے۔ اس کے وجود کی مہکتی ہوئی خوشبو کو اتنا قریب سے محسوس کرتے اس نے دل سے یہ دعا کی تھی کہ خدا کرے جو وہ سوچ رہا ہے وہ محض شک ہو اور سچائی کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ پلیز مجھے چھوڑیں، میں موبائل۔ میرو نے خود کو اس کے وجود سے آزاد کرانے کی کوشش کی جب اس نے اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ بالکل بھی نہیں، میں آج آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرو تو بس ناسمجھی سے دھڑکتا دل لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے حد تیز تھی۔ نظروں سے اسے دیکھتے آہستگی سے وہ اس کے بے حد قریب ہوا۔ میرو نے ہلکی سی مزاحمت کی، لیکن اس کی کسی بھی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے انس آج رکنے والا نہیں تھا۔ وہ اس کے حسن کے حسین جلووں میں بالکل گم ہو چکا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس کا شک یقین میں بدل جائے گا تو پھر کون سی ایسی قیامت ہوگی جو ان کی زندگیوں میں جنم لے کے ان کی زندگی کو ایک دوسرے سے بدگمان کر دے گی۔
اس کے اندیشوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ واضح طور پہ متغیر ہو چکا تھا۔ اس کے پورے وجود میں ناگواری پھیلنے لگی۔ وہ لڑکی جس کی معصومیت پہ وہ مر مٹا تھا، آج اسے پتہ چلا تھا کہ وہ تو اس کی سوچ سے زیادہ شاطر ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے میرو کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنے قریب کر گیا۔ کب سے یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ اس نے میرو سے پوچھا۔ انس، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انس کا غصہ دیکھتے ہی وہ خوف کا شکار ہو گئی۔ خبردار، میرے سامنے معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ کس کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہو تم؟ میں نے تو تمہیں حد سے زیادہ معصوم سمجھا ہوا تھا۔ وہ اپنے لفظوں کا زہر انڈیل رہا تھا اور وہ بس بے یقینی سے اپنے انس کو دیکھ رہی تھی جو آج اس لہجے میں پہلی بار اس سے بات کر رہا تھا۔ میرو کی آنکھوں میں آنسو بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ انس کے قریب ہو کے اسے سمجھاتی، انس نے اسے سختی سے خود سے دور دھکیل دیا۔ نہیں، پہلے تو مجھے بتاؤ گی کہ جو اب ہمارے درمیان ہو چکا ہے، پہلے تم نے کس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے واضح اور بے باک سوال پہ میرو نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو تب تک میں تمہیں نہ ہی اپنے قریب آنے دوں گا اور نہ ہی تم سے کوئی واسطہ رکھوں گا، یاد رکھنا۔ انس نے اسے اپنی سزا سنا دی تھی۔ اسے رہ رہ کے یہ خیال آ رہا تھا کہ جس لڑکی کی معصومیت نے اسے دیوانہ بنا دیا، وہ جس کو جائز طور پہ اپنے قریب کرنے سے بھی وہ ہچکچا رہا تھا، وہ لڑکی پہلے سے ہی اس کی آنکھوں میں دھول جھونک چکی ہے۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ میرو کے گھر والے کیوں اتنا جلدی اس رشتے کے لیے نہ صرف راضی ہو گئے تھے بلکہ جھٹ پٹ اس کا نکاح میرو سے کروا دیا اور بنا کسی ڈیمانڈ کے۔ نفرت اور شک کا بیج اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ صبح ہوئی اور وہ چینج کرنے کے بعد سیدھا آفس چلا گیا۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی اور میرو اس کے اس رویے پر اندر ہی اندر کڑتی جا رہی تھی۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ شخص جو کچھ کہہ رہا تھا وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ انس کو گزری رات نے اتنا بدگمان کر دیا تھا کہ اسے اب میرو کی شکل دیکھتے ہوئے بھی شدید نفرت ہو رہی تھی۔ کیسے وہ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اسے اندھیرے میں رکھ سکتی تھی؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی تھی؟ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو تمہیں صرف معصوم سمجھتا تھا، لیکن تم کیا نکلی؟ آفس سے واپسی پر وہ سیدھا شہریار کی جانب چلا گیا۔ اس کا ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر جائے، لیکن شہریار یہاں پہ موجود نہیں تھا، اس لیے اسے مجبوراً گھر واپس جانا پڑا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ دیر وہ آسیہ بیگم کے پاس بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ آ گئے آپ انس؟ میرو جیسے اسی کے انتظار میں تھی۔ انس نے اسے مکمل نظر انداز کیا۔ جب میرو کچھ دیر تو اسے غمزدہ نظروں سے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اپنی باہوں کو اس کے گلے میں ڈال دیا۔ پلیز مجھ سے بات کریں۔ انس نے اس کے بازوؤں کو سختی سے جھٹک دیا۔ جب تک تم مجھے سچائی نہیں بتاؤ گی میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اسے یہ احساس چین نہیں لینے دے رہا تھا کہ وہ لڑکی صرف اس کی نہیں تھی۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتی، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ خبردار، اگر تم نے اپنی گندی زبان سے محبت کا نام بھی لیا۔ انس نے اس کے ہاتھوں کو سختی سے جھٹک کر اسے خود سے مزید دور کر دیا۔ میرو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس شخص کو کیسے سمجھائے۔ تم مجھے پاگل سمجھتی ہو اور تمہارے گھر والے بھی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں انس؟ میرو، میں تمہیں یہ بات آخری بار سمجھا رہا ہوں، اگر تم نے مجھے حقیقت نہیں بتائی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ اور میرو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ تمہارے گھر والوں نے اتنی آسانی سے مجھ سے رشتہ کیسے جوڑ لیا۔ یہی وجہ ہے نا اس کے پیچھے کہ وہ اپنی بیٹی کی عزت پہ لگے ہوئے داغ کو مٹانا چاہتے تھے۔ انہوں نے میری محبت کو استعمال کیا اور تم نے بھی۔ انس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرو کو جان سے مار دے۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ اس کے علاوہ بھی کسی کو میسر رہی؟ میرو بس اسے روتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ انس نے اس کے ساتھ ہر تعلق کو ختم کر لیا۔ وہ ایک کمرے میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو چکے تھے۔ آسیہ بیگم نے بھی ان کے درمیان تناؤ کو محسوس کیا اور میرو سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن انس نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میری ماں کو اس معاملے کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ اب اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو بھی معاملہ تھا اسے وہ خود سمیٹ لیتا۔ نہیں آنٹی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرو ان کے سامنے واضح مکر گئی، لیکن انہیں اس کے لہجے میں جھوٹ کی جھلک دکھائی دی۔ میرو بیٹا، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں انس سے بات کروں گی۔ نہیں آنٹی پلیز، آپ ان سے کچھ مت کہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرو نے جلدی سے انہیں روک دیا۔ وہ انہیں اس معاملے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، ورنہ انس اس سے مزید ناراض ہو جاتا۔ انس کے روٹھ جانے کے بعد اسے یوں لگا جیسے زندگی کی ساری رونقیں ہی اس کی زندگی سے روٹھ کے چلی گئی ہیں۔ صرف چند دنوں میں اس کے چہرے کی چمک زائل ہو گئی۔ اس روز شائستہ بیگم بھی اس سے ملنے کے لیے آئیں تو میرو ان کے گلے لگ کر رو دی۔
وہ تو میرو کو دیکھ کے ہی کافی پریشان ہوئی۔ آج تک انس نے اس کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں آنے دیا تھا۔ کیا ہوا میری جان میرو؟ انہوں نے پیار سے پچکارتے ہوئے اس سے پوچھا، جس کے چہرے سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ مما پلیز ان کو سمجھائیں کہ میں صرف ان سے محبت کرتی ہوں، میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے شائستہ بیگم سے بولی تو ان کے چہرے پہ واضح پریشانی امڈ آئی۔ کیا مطلب؟ کیا کہتا ہے انس؟ مما انس کو لگتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لیکن میں نے ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ تعلقات بنائے۔ وہ روتے ہوئے شائستہ بیگم کو بتا رہی تھی اور شائستہ بیگم ان کے بات سن کے ایک دم سے خاموش ہو گئیں۔ وہ تو سمجھ رہی تھیں کہ انس کو کسی بھی بات کے بارے میں پتہ نہیں چلا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انس نے ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا، اور اب آ کر اسے ساری حقیقت کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ ٹھیک کہتا ہے میرو۔ اپنی ماں کے الفاظ سن کے وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ مما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شائستہ بیگم نے نرمی سے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اسے تسلی دینی چاہی۔ جب اس نے ماں کے ہاتھوں کو جھٹک دیا، شائستہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حقیقت کا سامنا کیسے کرے گی۔ جس روز تم اغوا ہوئی تھی اس روز ان لوگوں نے تمہارے ساتھ، اور میرو نے خوف زدہ نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھ لیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ کتنی ہی دیر شائستہ بیگم اسے تسلی دیتی رہیں، لیکن اس نے بس چپ ساتھ لی تھی، اور بالآخر اس کی خاموشی سے ہار کے وہ واپس چلی گئیں، اور اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں میرو سے تعلق ختم کر لے گا۔ وہ اب اس بے نام سے رشتے کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے میرو کو صرف اسی لیے اپنایا تھا کہ وہ اسے ہر قسم کی منافقت سے پاک لگی، لیکن وہ بھی دوسروں کی طرح تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اس سے شدید قسم کی نفرت ہونے لگی تھی۔ آفس سے واپسی پر وہ ایک بار پھر شہریار کی جانب آیا۔ شہریار سے بات کر کے وہ طلاق کے کاغذات بنوانا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ شہریار کے کمرے میں موجود تھا جب فہد کمرے میں داخل ہوا، اور اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ ناگواری پھیلنے لگی۔ شہریار نے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے زاویوں کو دیکھ لیا تھا۔ فہد تم باہر جاؤ، میں تھوڑی دیر تک تم سے بات کر لوں گا۔ جی نہیں، میں بالکل باہر نہیں جاؤں گا۔ فہد بدتمیزی پہ اتر آیا جبکہ انس خاموش بیٹھا رہا۔ وہ ایک بار پھر اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد انس کے پڑے ہوئے موبائل پر میرو کی کال موصول ہوئی۔ اسکرین پر میرو کی جگمگاتی ہوئی تصویر کو دیکھ کر فہد نے جلدی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے موبائل اچک لیا، جبکہ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر اور اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ شہریار نے بھی غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا، لیکن فہد مسلسل اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا زوردار قہقہا بلند ہوا۔ حقیقت سے بڑھ کے اونچے خواب دیکھتے ہو تم، جانتے بھی ہو کون ہے یہ؟ اپنی بکواس بند کرو اور موبائل میرے حوالے کرو۔ انس نے اس سے موبائل لینا چاہا جب فہد نے موبائل پیچھے کر لیا۔ فہد انس کا موبائل واپس کرو۔ شہریار کو بھی اس کے انداز دیکھ کے شرمندگی ہو رہی تھی۔ ویسے تمہاری پسند ہے تو بڑی کمال کی، تمہیں ملے نہ ملے۔ اس کی بات سن کے انس نے اٹھتے ہی اس کے منہ پہ تھپڑ جڑ دیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا، جبکہ فہد اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اٹھ کے انس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری اتنی ہمت تم میرے ہی گھر میں بیٹھ کے مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ؟ فہد پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، جبکہ شہریار اسے انس سے الگ کر رہا تھا۔ آج کے بعد اپنی گندی زبان سے اس لڑکی کا نام مت لینا۔ انس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ایک بار نہیں 1000 بار لوں گا، اور تم کیا کر لو گے میرا؟ میں اسے تم سے پہلے استعمال کر چکا ہوں، پوری رات کے لیے۔ فہد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نے جہاں انس کو ساکت کر دیا، وہیں شہریار بھی غصے اور حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ لگا نا جھٹکا؟ شہریار اسے مسلسل باہر بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا جب انس ایک بار پھر سختی سے اس کی جانب بڑھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ایک بار پھر بول میرے سامنے۔ انس پر جنون طاری ہو چکا تھا۔ اس نے بنا دیکھے فہد کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے بس پیٹ رہا تھا، اور شہریار اسے اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھر کے باقی افراد بھی جمع ہو گئے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، فہد نے زمین پر خون تھوکا۔ اس کی آنکھیں غصے سے پھیل چکی تھیں۔ میں نے اسے اغوا کیا اور دانش کے ساتھ مل کے اپنے فلیٹ پہ اس کی عزت لوٹی۔ بتایا نہیں اس نے تمہیں؟ بلکہ یہ تمہیں کیسے بتائے گی؟ یہ تو اس وقت میری باہوں میں بے ہوش پڑی تھی۔ سارا معاملہ انس کے سامنے واضح تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بس فہد کو گریبان سے پکڑا اور ہر لحاظ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال کے گاڑی تھانے کی جانب موڑ دی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی اسے جان سے مار دے۔ اس نے اسے پولیس کی حراست میں دیتے ہوئے اس پہ FIR درج کروائی۔ دانش اور فہد نے مل کے انس رضا کی بیوی اور علی حیات کی بیٹی مہر النساء
مہر النساء حیات کا ریپ کیا تھا۔ تھانے سے باہر نکل کے اس نے سسر کو کال کر دی۔ آپ اپنی عزت کے ڈر سے اپنی بیٹی کے مجرموں کو کھلا چھوڑ دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، لیکن میں نے انہیں بند کروا دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اب آپ کی غیرت بھی جاگ جائے گی۔ اور علی حیات نے شاید پہلی بار اس کی وحشت بھری آواز سنی تھی۔ وہ گھر گیا، تب بھی اس کا غصے سے برا حال تھا۔ میرو نے اپنا پورا سامان پیک کر لیا تھا۔ اس نے اندر آتے انس کو بس ایک نظر دیکھا اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آخری بار آپ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ میں سب کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ماما نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جبکہ اس کی یہ حالت دیکھ انس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے اسے تھامتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، معافی تو مجھے اپنی پرنسس سے مانگنی چاہیے جس کا پرنس اتنا برا نکلا۔ وہ بس روتے ہوئے اس کے سینے میں منہ دیے کھڑی تھی اور وہ بےتاب انداز میں اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سانسیں چلتی تھیں اور انس رضا اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔